सलाम और आदाब। हम बात कर रहे थे ये जो सूरह अशूरा की आयत नंबर 13 और सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 48 की रोशनी में दीन और शरीयत में जो फ़र्क किया जा रहा है वो क्या है। तो गुज़श्ता गुफ्तगू व्लॉग में हमने आपके सामने कुछ अहले सुन्नत के मुतक़द्दिमीन मुफ़स्सिरीन की आरा हमने आपके सामने पेश की कि उन्होंने इस आयत को किस तरह से लिया है। तो आज की गुफ्तगू में हम कुछ अहले तशय्युअ के मुफ़स्सिरीन के अक़वाल और उनकी आरा आपको बताएंगे कि सूरह शूरा की आयत नंबर 13 में जो ये कहा गया है कि तमाम अंबिया का दीन एक था और सबको ये हुक्म दिया गया था कि अद्दीन को कायम करो या अद्दीन पे कायम रहो या अद्दीन को कायम रखो। ये तीन तर्जुमे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हुए उसके हिसाब से। तो आज मैं सबसे पहले अहले तशय्युअ के एक बहुत मारूफ मुफ़स्सिर फ़ज़ल बिन हसन तिबरिसी, इमाम तिबरिसी, उनकी तफसीर से मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने इस आयत की तशरीह में ये इस आयत को मजमुउल बयान के अंदर इसमें उन्होंने इसको कैसे लिया। लिखते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है, यानी उसने वाज़िह किया है और तुम्हारे लिए रास्ता मुकर्रर किया है दीन और तौहीद में से और शिरक से, इजहार बरात से में से, जिसका हुक्म उसने पहले अंबिया को भी दिया था और फिर अल्लाह ने इसके क़याम का हुक्म दिया है। क़याम का मतलब है दीन को मजबूती से थामे रखना, ज़रूरियात पर अमल करना और उन पर मुदावमत इख्तियार करना और लोगों को इसकी तरफ बुलाना। इसमें इख्तलाफ करने से मना फरमाया है। मुशरिकीन को ये बात बहुत गिरा गुज़रती है कि तुम अल्लाह की वहदानियत और इखलास की दावत देते हो और शिरक और आबाई मज़हब को तर्क करते हो, यानी ये चीज़ें मुशरिकीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। शेख मोहम्मद सब्ज़वारी साहब है, उनकी तफसीर में जिसका नाम है अल-जदीद फ़ी तफ़सीर क़ुरानिल मजीद, ठीक है, इस तफसीर में सब्ज़वारी साहब लिखते हैं यहाँ अद्दीन से मुराद मज़हब के या दीन के वो तमाम उसूल और असासात हैं जो तमाम अंबिया किराम में मुत्तफ़िक़ हैं, मसलन तौहीद, माआत और इलाहियात। इसमें अहकाम और शरीयत शामिल नहीं क्योंकि ये हमेशा तब्दील होती रही है। ख़ुद अल्लाह का इरशाद है, फिर उन्होंने सूरह माइदा की आयत दी है, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। इसलिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अद्दीन से सिर्फ वो बुनियादी उसूल मुराद हों जो तमाम अंबिया किराम में मुश्तरक रहे हैं, जो शरीयत और हालात की तब्दीली से मुतासिर नहीं होते हों। अन अक़ीमुद्दीन में इक़ामत दीन से मुराद इन उसूलों पर कायम रहना है, यानी उनको मजबूती से थामे रखना और इनमें इख्तलाफ और तफ़रीक़ा ना करना। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला शब्बीर साहब है, इनकी तफसीर है अल-जौहरुस्समीन फ़ी तफ़सीरिल किताबिल मुबीन। उसमें वो लिखते हैं, यानी तुम इस दीन के उसूलों पर कायम रहो और ये उसूल तौहीद, माआत और नबूवत वग़ैरह है, बार बार जहन में रखिएगा ये क्या चीज़ें इसमें शामिल होती है। इन उसूलों में इख्तलाफ और तफ़रीक़ा पैदा मत करो। जहाँ तक फ़ुरूआत की बात है तो वो हालात के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम नहावंदी साहब, इनकी अपनी तफसीर में इन्होंने नफ़हातुर रहमान फ़ी तफ़सीरिल क़ुरान है, इसमें वो लिखते हैं अद्दीन जो कि खुदा का पसंदीदा है वो इस्लाम है, जो मुश्तमिल है तौहीद, मारिफ़ इलाहिया, माआत, अखलाक, दुनिया से बेरग़बती और आखिरत पर तवज्जो पर। लिहाजा इन्हीं चीज़ों की हिफाजत माज़रत और पाबंदी करो और उसमें तफ़रीक़ा और इख्तलाफ ना डालो। मेरे नज़दीक ये आयत इस बात पर दलील है कि इस्लाम के असासात शुरू से आखिर तक एक रहे हैं, अलबत्ता इसके फ़ुरू और जुज़ियात हालात के मुताबिक तब्दील होते रहे हैं। एक तफसीर ये भी की गई है कि तुम सब तौहीद पर जमा रहो और इत्तिफ़ाक़ रखो और तअद्दुद इलाह में पढ़कर इख्तलाफ का शिकार ना हो जाओ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ 4 तफासिर का इंतखाब किया अहले तशय्युअ के, जो कि हमारे मुतक़द्दिमीन अहले तशय्युअ की तफासिर है या जिस पे जिनके ऊपर किसी को कोई ये नहीं होगा कि भाई इस पे शियाओं का इत्तिफ़ाक़, यानी ज़ाहिर सी बात ये तफसीरें मुतदाविल तफासिर है, मुत्तफ़िक़ तफासिर है, तो इन सब के अंदर इन सब ने यही बात की है। फिर तफसीर अल-अमसल जिसको हम कहते हैं, जो जदीद मुफस्सिर है, जदीद तफसीर है, अपना क्या कहते हैं तफसीर नमूने के नाम से भी शाई है, ठीक है, उसके अंदर भी आप देख लीजिएगा, उन्होंने भी यही बात की है। मैं एक और तफसीर अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की उससे एक इक़्तिबास पेश करता हूँ। वो लिखते हैं कि इक़ामत दीन का हुक्म और तफ़रीक़ा से मना करने से ये बात वाज़ी हो जाती है कि यह हुक्म मुतलक़ है और तमाम ज़मानों के तमाम इंसानों को यह हुक्म है
اس سے ان لوگوں کی رائے کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو اس سے صرف اساسات دین مراد لیتے ہیں۔ اب یہ متقدمین سے ان کا تھوڑا اختلاف یہاں پر ہو رہا ہے، جو مودودی صاحب وغیرہ کی بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اور فروعات کو اس میں شامل نہیں سمجھتے، جو حالات اور مسائل کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتے۔ یہ رائے اس لیے غلط ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت مطلق ہے اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس حکم کو مقید کرے اور یہ بتائے کہ اس میں بنیادی اصولوں کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر سے میں نے یہ رائے اس لیے پیش کی کیونکہ ہم نے پہلے مودودی صاحب کا بھی بتایا تھا کہ وہ اس فرق کو جو ہمارے تمام متقدمین مفسرین کرتے ہیں اور جس سے دین و شریعت میں ایک فرق کا بالکل واضح ایک پوائنٹ واضح نقطہ سامنے آتا ہے، اس کو انہوں نے کہا تھا یہ سطحی رائے ہے، تو اس سے ملتی جلتی بات علامہ طباطبائی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین جو میں نے بڑے بڑے نام اہل سنت کے بتائے، تشیع کے بھی، وہ اس آیت سے یہی لیتے ہیں کہ الدین میں اساسات دین ہیں، ضروریات دین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر خاص طور پر ایمانیات کے اجزاء ہیں، اخلاقیات کے اجزاء ہے اور عبادات ہیں۔ اب عبادات کے طور طریقے ہر ایک میں الگ ہے، یہ خود آپ نفس اسلام میں بھی دیکھیں، اس میں فروعی احکامات میں کتنے اختلاف ہیں، ہر فرقے کے اندر بھی کتنے اختلافات ہیں، لیکن بحیثیت مثال نماز، وہ سب فرقوں میں متفق ہے کہ یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں دن اور رات میں، ہر نماز کی یہ رکعتیں، لیکن ان رکعتوں کو یا ان نمازوں کی ادائیگی کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی ناف پہ باندھتا ہے، کوئی ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب خود یعنی کہ اہل سنت کے اندر دیکھیں، امام مالک کے ماننے والے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کے ہاں آپ دیکھیں تمام شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے باقی جتنے مسالک ہیں، یعنی شافعی مسلک ہوں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، ابن تیمیہ کے ماننے والے ہوں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ ان میں سے جو امام احمد بن حنبل یا امام ابن تیمیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو ہم سلفی بھی کہتے ہیں، وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نماز شروع کرتے ہوئے جو ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین، رکوع میں جاتے ہوئے، تو یہ سب فروعات کا اختلاف۔ آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک ہی نبی، ایک ہی کتاب ان کی ہے، محفوظ بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس صحابہ سے پورا دین اہل بیت سے منتقل ہوا، تو اس کے باوجود فروعات میں اختلاف ہے، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بات ہم جو کرنا چاہ رہے تھے، آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ یہ، کیونکہ ہم آگے جن اصطلاحات پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کے لیے اس بنیادی تمہید کو اچھی طرح سمجھنا ضروری تھا کہ دین اور شریعت 2 لفظ استعمال ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ متقدمین مفسرین نے اور جدید میں بھی جو اپنے متقدمین کے اس راز سے منحرف نہیں ہونا چاہتے، ان لوگوں نے اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ الدین، اور الدین سے مراد دین کے اساسات ہے، جس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور یہ تمام انبیاء میں متفق رہا ہے۔ اور جو شریعت ہے اس میں تمام نبیوں کا ایک دوسرے سے اختلاف رہا ہے، اس کی جو بھی وجوہات مفسرین بیان کرتے ہیں کلام کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں، ان سب کا بہت ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اب جو ہم نے آگے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ اسلام کو دیکھنا ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا بنتا ہے لغت سے، پھر قرآن میں اس کے استعمالات کہاں کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر کہ کون کون سے لفظ بنتے ہیں، اس سے ایک کلیئر ایک پکچر، ایک تصویر سامنے آئے گی کہ یہ الاسلام جو ہے یہ محض ایک فرقہ، محض ایک گروہ، ایک لوگوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ شخصیت جس شخص کی بھی بنتی ہے، چاہے وہ اپنا آپ کو کہیں بھی نسبت کرے، تو کیا نجات و سعادت کی روح سے وہ اس کے لیے کافی ہے یا نہیں، یعنی اس کا قانونی مسلمان کہلانا بھی ضروری ہے، یا اس کے شخصیت کے اندر ان صفات کے ہونے سے وہ اس معیار کے مطابق مسلمان بنتا ہے جو بتائے گی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو قانونی طور پر اپنے آپ کو، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا، گروہ میں شامل ہوا، لیکن اس کی شخصیت کے اندر تمام وہ رذائل موجود ہیں، تمام وہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں جو اس نے کافر کی بتائی ہے یا منافق کی بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود کیا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ نجات و سعادت کے مستحق ہے آخرت میں؟ دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ وہی کیا جائے گا، یعنی کچھ احکامات میں چونکہ اصل میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیاوی زندگی گزارنے کی مجبوری ہے، یہاں پر ہمیں اخلاقی شخصیت اور قانونی شخصیت کا ہمیں فرق اس لیے رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ جو اس 5-6 چیزوں کو اقرار کرے اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، تو اس کو اس گروہ میں شامل کیا جائے گا، اور جو یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کو اس سے باہر رکھا جائے گا۔ اس سے کچھ احکامات پہ کچھ فقہی یا کچھ قانونی مسائل پیدا ہوتے، اس وجہ سے وہ ہے۔ باقی قرآن اب مزاج کیا دیکھنا چاہتا ہے یا اس کا مزاج کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا ہم نے فرق رکھنا ہے، یعنی ایک کلامی، فقہی اور قانونی اعتبار سے مسلم اور نامسلم یا غیر مسلم کی بات، اور ایک شخصیت کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم کی بات۔ تو آگے ہم تھوڑا اسلام پہ بات کریں گے،
پھر اس کا کفر پہ، پھر نفاق پہ، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو ایمان سے متصف سمجھا جاتا ہے، جس کو مومن کی شخصیت ہے، وہ کن صفات کا مجموعہ ہوگا تو وہ مومن کی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ تو امید ہے یہ ہماری اس گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کو ضرور، اس کو آپ پسند بھی کریں گے۔ کوئی نقد ہے تو وہ بھی کیجئے، کوئی آپ نے برا کہنا ہے تو وہ بھی کہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مسئلے پر آپ کو اعتراض ہے تو آپ وہ بھی لکھ دیجئے نیچے، تو کوشش ہم کریں گے کہ اس پہ دوبارہ بات ہو۔ تو اب آپ سے اگلی گفتگو جو ہم کریں گے وہ لفظ اسلام اور اس کے قرآن کے استعمالات پر ہے۔ بہت شکریہ جی۔